کربلا تک تم پہنچ گئے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے میرے مجھ سے پہلے والے عالموں نے آپ کو کیا کیا سنایا ہے، میں اپنے انداز میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پیارے ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو اس بات پر، میرے نبی نے جو مکے کی سرزمین پر اسلام کا پودا لگایا تھا، جو مکے کی سرزمین پر دین کا پودا لگایا تھا، میرے نبی 63 سالہ زندگی اسی پودے کو سینچتے رہے۔ اگر جنگ کی ضرورت پڑی تو نبی جنگ میں آ جاتے ہیں، اگر میدان کی ضرورت پڑی تو نبی میدان میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کے دانت شہید ہوئے اسی اسلام اور دین کی خاطر، یہاں تک کہ نبی کی گردن میں اونٹ کی اوجھڑی ڈالی مگر دین اور اسلام کی خاطر، یہاں تک کہ نبی پہ پتھر برسائے گئے تاکہ میرا دین گھر گھر میں پہنچ جائے۔ بولو یہی معاملہ تھا یا نہیں تھا؟ نبی کو کتنا ستایا گیا، نبی کو کتنی تکلیف دی گئی ہے۔ اب میرے نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اب نمبر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی سیچتے رہے، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب نمبر آتا ہے حضرت عمر کا، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب نمبر آتا ہے حضرت عثمان غنی کا، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب نمبر آتا ہے مولا کائنات حضرت علی کا، وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ بولو گئے یا نہیں گئے؟ اب نمبر آتا ہے حضرت امام حسن کا، ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ سب دین اور اسلام کی حفاظت کرتے رہے، لیکن اب مقام ایسا آتا ہے، اب معاملہ ایسا آتا ہے جہاں دین کو، جہاں اسلام کو، اس درخت کو ڈھایا جانے لگا، اس کے پتے گرائے جانے لگے، اس کی شاخیں توڑی جانے لگی، یہاں تک کہ اب یہ یزیدی کا دور آتا ہے، یہ یزید کا دور آتا ہے۔ یزید نے کیا کیا؟ سگے بھائی بہن کا نکاح یزید کے دور میں حلال ہو گیا تھا۔ آپ کہو گے یزید نے کیا کارنامے کیے ہیں، یہ یزید کو اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ ذرا سنو تو یزید کے کارنامے سنو۔ اللہ بیٹا ماں کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا، باپ بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، نمازیں چھوڑی جا رہی تھی، ایسا عالم تھا۔ ایک یزیدی کو ذرا دیکھو، اس نے ایک اپنے آنگن میں 7 عورتوں کو جمع کر لیا، انہیں پیسے دے کر کے رات کے لیے بلا لیا۔ ایک رات میں ان کے کپڑے اتارے جانے لگے، کپڑے اتار دیے، شراب پی کر کے اس کے ساتھ عیاشی شروع ہو گئی۔ وہ یزیدی تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا۔ یہی تک نہیں، ایک عورت جس کے کپڑے اتار دیے گئے اس کی طرف کو اس کی توجہ نہیں تھی، اس نے شراب کے مٹکے سے پیالہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے اوپر لوٹنے کے بعد وہ یزیدی کی گود میں جا کر کے گر جاتی ہے۔ وہ اسے چاٹنے لگا، اس کے ساتھ عیاشی کرنے لگا۔ اب ایک یزیدی عورت اٹھی، شراب اس کے ہاتھوں میں ہے، گھر میں جاتی ہے، قرآن شریف کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کے لاتی ہے اور لا کر کے شراب کے مٹکے کے میں ڈھک دیا تھا۔ جیسے ہی ڈھکا اب تو زمین دل بلانے لگی۔ حسین پاک اپنے نانا کے روضے پہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، نانا جو دین آپ نے، جو درخت آپ نے لگایا تھا، آپ کے کلمہ پڑھنے والے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ابھی حسین زندہ ہے، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، حسن نہیں، امیر معاویہ نہیں، ابھی آپ کا نواسا حسین زندہ ہے۔ اگر اس اسلام کو حسین کی ضرورت پڑے گی تو حسین پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر اس اسلام کو حسین کے بچوں کی ضرورت پڑی تو بچے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جوانوں کی ضرورت پڑی تو جوان بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حسین اگر اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت پڑی تو حسین خون دے دے گا، مگر نانا کے دین کو نیچے آنے نہیں۔
ذرا توجہ سے سننا، روزانہ کئی کئی تقریریں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آواز ساتھ نہ دے، مگر نہ دو کوئی بات نہیں ہے، دل بہت اچھا ہے، لیکن توجہ رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں نا حسین پاک کے بچے کربلا میں بھوکے اور پیاسے رہے، حسین پاک کربلا میں لڑنے کے لیے گئے، ان سے کہنا پگلو اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کیا 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتا ہے؟ اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو 7 سال کی بیٹی حضرت سکینہ کو لے کے جائے گا، اگر کوئی لڑنے کے لیے جائے گا تو اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جائے گا، اپنے بھانجے بچوں کو لے کے جائے گا۔ حسین پاک لڑنے کے لیے نہیں بلکہ نانا کا دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ بچوں تم بھی چلو، بچیوں تم بھی چلو، بھانجو تم بھی چلو، بھتیجو تم بھی چلو۔ اگر نانا کے دین کو بچوں کی ضرورت پڑے گی تو حسین کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جوانوں کی ضرورت پڑے گی حسین کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب بھی اگر دین اور اسلام ہرا بھرا نہیں ہوگا تو حسین اپنی گردن دے دے گا، تب اسلام کو زندہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تمہیں معلوم ہے اگر کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کے بچے کی طبیعت ناساز ہو جائے، لوگ کتنے پریشان ہو جاتے۔ کسی کے یہاں ایک کے یہاں انتقال ہو جائے، اس کے یہاں کھانا نہیں بنتا۔ یہ حسین پاک کا جگرہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہیں، اللہ خیمہ لگا دیا جاتا ہے، خیمہ لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت عباس کو حسین پاک نے علم دے دیا، کہا عباس تم میرے بھائی علم بردار ہو، خیمے کی حفاظت کرو۔ خیمے میں سیدہ سکینہ بھی ہے، خیمے میں سیدہ زینب بھی ہیں، او میری بہنوں سنو، خیمے میں ام رباب بھی ہیں، شہر بانو بھی ہیں۔ حضرت عباس نیزہ لے کر کے گھوم رہے ہیں، لیکن خیمے سے ایک چیخ کی آواز آ جاتی ہے، سسکیوں کی آواز آ جاتی ہے۔ حضرت عباس نے کان لگایا تو چیخ کی آواز، ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، مطلب ہے پیاس، پیاس، پیاس۔ شہزادیوں کے منہ کو روکا جا رہا ہے، بیٹا ہم صبر کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب یہ آواز خیمے سے باہر نکلی حضرت عباس کہنے لگے کون ہے یہ؟ کہا سکینہ حسین پاک کی بیٹی ہے۔ ذرا غور کرو، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو یہ لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو حسین پاک کی سگی بیٹی ہے، اللہ اللہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، جس کے نانا کا صدقہ دنیا کھاتی ہے، جن کے بابا کا صدقہ دنیا کھاتی ہے۔ حضرت سکینہ کو جب عباس نے آواز دی، کہا سکینہ کیا بات ہے؟ تو حضرت سکینہ روتی ہوئی پیالہ لے کر کے اپنے چچا کے پاس آ گئی۔ تمہاری بھتیجی اگر تمہارے پاس پیاس میں تڑپ کر کے پیالہ لے کے آ جاؤ تو اس کا کہنا کیا تم پورا نہیں کرو گے؟ حضرت سکینہ آ جاتی ہے، چچا جان یہ پیالہ لے لو، مجھے اس میں پانی چاہیے۔ اللہ اس چچا کا دل نکل جاتا ہے، چچا کا دل کانپ جاتا ہے۔ چچا نے کہا بیٹا میں کچھ کروں لیکن تیرے لیے پانی ضرور لے کر کے آؤں گا۔ حضرت عباس سے رہا نہیں گیا، حضرت عباس نے وہ مشکیزہ لیا، وہ مشک لی، اپنے گلے میں لٹکا لی، اور لٹکانے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ سکینہ بچی کو پیار کیا، کہا بھتیجی تم یہی رہو، ابھی تمہارا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سکینہ وہیں پردے کی آڑ میں 7 سال کی بچی ہے، اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عباس گھوڑے پہ بیٹھے نہر فرات کی طرف کو جب روانہ ہوئے، اللہ اللہ، حضرت عباس آگے، حضرت عباس کے آگے حضرت امام حسین آ جاتے ہیں، کہنے لگے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ میرے خیمے کو کون سنبھالے گا؟ ارے تم ہی تو میرے علم بردار ہو، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ عباس تو حضرت امام حسین کو چپٹ گئے، رو کر کے کہنے لگے بھیا حسین میں اپنی پیاس برداشت کر لوں گا، مگر حضرت سکینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، حضرت سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔
اللہ اللہ حضرت سکینہ کو نہیں دیکھا جاتا. حضرت امام حسن نے دیکھا, حضرت امام حسین نے دیکھا کہ یہ جذبات میں ہے. حضرت امام حسین ہٹ جاتے ہیں. حضرت عباس نہر فرات پر گئے. لوگوں تمہیں معلوم ہے آج تمہارے بچے ڈھول بجاتے ہیں, آج تمہارے بچے شراب پی کر کے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. ذرا دیکھو دین کیسے ہم تک پہنچا ہے, اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے. حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہے, نہر فرات میں گھوڑا ڈال دیا جاتا ہے. حضرت عباس نے مشکیزہ بھر لیا اور مشکیزہ بھرنے کے بعد گھوڑے کی لگام ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو اشارہ کر دیا کہ تو بھی پانی پی لے. مگر گھوڑے نے منہ سے منع کر دیا, میں پانی نہیں پی سکتا. یہ جانور وفادار تھا مگر وہ یزیدی غدار تھے. حسین پاک کے بچوں کے لیے اعلان کر رہے تھے حسین کے بچوں کو پانی نہ ملے. ذرا سوچو, ذرا سوچو, غور کرو. حضرت عباس نے اپنے چلو میں پانی لیا, سوچا چلو میں پانی پی لوں. مگر جیسے ہی چلو میں لیا حضرت عباس کو سکینہ یاد آ گئی, دل اندر سے بھر آیا. حضرت عباس نے پانی پھینک دیا, پانی نہیں پیا. اور مشک بھرنے کے بعد جب خیمے کی طرف چلے اعلان ہو جاتا ہے, اے لوگو, اے لوگو, اے لوگو, عباس کو گھیرو, عباس کو گھیرو. حسین کے خیمے میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے. ذرا سوچو جن کے نانا کا صدقہ دنیا کھا رہی ہے, ان کے بچے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں. تمہارا آج کا روزہ ہوگا تو کس حال میں ہوگے, وہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے. حضرت عباس کو گھیر لیا. حضرت عباس نے گھوڑا ادھر کو دوڑایا, ظالم یزیدی آ گئے. ادھر کو دوڑایا, ظالم یزیدی آ گئے. تلوار سے وار روکا لیکن ایک ظالم یزیدی آتا ہے حضرت عباس کے پیچھے سے جب وار کرتا ہے. حضرت عباس کا ایک موڑھا کٹ جاتا ہے. وہ جلدی سے آپ نے جلدی سے مشکیزہ پکڑا, مشک پکڑی اور پکڑنے کے بعد دوسرے موڑھے میں لے لی اور اپنے دانتوں سے رسی تھام لی. اللہ اللہ, جیسے ہی دانتوں سے رسی تھامی ہے لیکن پھر بھی چل رہے ہیں. سکینہ تم پریشان مت ہو, میں تمہارے لیے پانی لے کر کے آؤں گا. اللہ اللہ, ان ظالموں نے پھر گھیر لیا, پھر دوبارہ وار کیا. حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے. جیسے ہی عباس کا دوسرا بازو کٹا حضرت عباس نے وہ مشک اپنے دانتوں سے پکڑ لی اور گھوڑے کی رسی چھوڑ دی ہے. لیکن گھوڑا ایسے ہی چلنے لگا. گھوڑا بھی وفادار تھا. ظالموں نے, یزیدیوں نے کہا ارے دور سے تیر چلاؤ ورنہ عباس قبضے میں نہیں آئے گا. کیا دن تھا, 10 محرم تھی. حضرت عباس پہ تیر سے دور سے تیر چلائے گئے. ایک تیر حضرت عباس کی مشک میں لگا, وہ سارا پانی نکل گیا. حضرت عباس لہو لہان ہو گئے, نڈھال کر دیا. اتنے تیر برسائے, اتنے تیر برسائے. ظالموں نے دیکھا حضرت عباس نیچے کو آنے لگے لیکن گھوڑے کی وفاداری دیکھو. گھوڑے نے اپنے اگلے قدم آگے رکھے, پچھلا قدم تھوڑا اور موڑا, آگے قدم رکھنے کے بعد آرام سے حضرت عباس کو نیچے گرا دیا. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے. او لوگو, آج تمہارے بچے اگر ڈھول بجائیں تو کتنی تکلیف ہوگی. ان لوگوں نے دین اور اسلام کی خاطر اپنے بازو دے دیے, ان لوگوں نے اپنے بچے دے دیے, ان لوگوں نے اپنی جان دے دی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہارے بچے یزیدی ہیں, معاذ اللہ, ہرگز یزیدی نہیں ہیں, وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں مگر تھوڑے بھولے پڑے ہیں, تھوڑے نادان ہیں, راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ایک دن وہ ضرور آئے گا, ایسے ہی محفل وہ بھی سجائیں گے. مبارکباد کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے حضرات. اللہ اللہ سنو, حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے دیکھا سکینہ کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. جیسے ہی پیالہ گرا حضرت عباس میدان, حضرت حسین میدان میں آ گئے اور جیسے ہی میدان میں آئے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا, اپنے بھائی کی لاش مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بہن زینب کے پاس دے دیا. کہا لو بہن, لو بہن, یہ ہے تمہارا بھائی عباس, میرا علمبردار, اس کے بازو کٹ چکے ہیں. اللہ اللہ, سیدہ زینب کیا کہہ رہی ہے سنو, ان اللہ مع الصابرین. بھائی حسین, ابھی نانا کا کیا ہوا, وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. اللہ اللہ, جب
دیکھا حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، اور حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں جاتے ہیں، کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، حفاظت کرنا خیمے کی۔ اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، بیویوں سے ملاقات کے بعد اب سیدہ زینب بہن وہاں کھڑی ہے، بھائی یہاں پر کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا اور چپٹ گئے اور کہنے لگے بھیا جاؤ جاؤ، آج سے میں حسین ہوں۔ اللہ اللہ، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو آگے لے چلنا چاہتا ہوں، پوری بات یہاں سے کٹ کر کے امام حسین پاک شہید ہو گئے۔ 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا ٹائم ہے اور 61 ہجری ہے، امام حسین شہید ہوئے۔ اب تو امام زین العابدین بچے ہیں، وہ بھی 18 سال کے، جنہیں بخار ہے، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا؟ ان سید سادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، ان کے گھر جلا دیے جو خیمے لگا دیے تھے۔ او میری بہنوں، آج تم سروں سے دوپٹہ اتار کے میلے ٹھیلے میں گھومتی ہو، ذرا ان سید سادیوں کی قربانی دیکھو۔ کربلا کے میدان میں حضرت سکینہ دیکھ رہی ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ بھیا حسن یہ بھیا قاسم یہ ہے، اور بھیا علی اکبر یہ ہے، بھیا علی اصغر یہ ہے، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان ظالموں نے حسین پاک کے سر کو جدا کر دیا تھا۔ سکینہ پوچھ رہی ہے میرے بابا کو مجھے دکھا دو، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ لیکن اتنے میں ایک ظالم یزیدی کی جب نظر حضرت سکینہ پر پڑی، حضرت سکینہ کان میں بالی پہنے ہوئی تھی، اللہ اللہ، جیسے ہی کان میں بالی پہنے ہوئی تھی، اس ظالم یزیدی کتے بھیڑیے کی نظر جب بالی پر پڑی، اس نے سوچا یہ بالی اتار لوں۔ حضرت سکینہ 7 سال کی بچی ہے، حسین پاک کی بیٹی ہے۔ حضرت سکینہ کی طرف کو یہ کالی پیلی نیلی آنکھیں نکال کر کے جب چلا، حضرت سکینہ ڈر جاتی ہے، حضرت سکینہ کانپ جاتی ہے، حضرت سکینہ لرز جاتی ہے، حضرت سکینہ کربلا کے میدان میں دوڑی ہے، مگر یہ ظالم دیو جیسا اس کا جسم تھا۔ ارے اسے شرم نہیں آئی، حسین کی سگی بیٹی 7 سال کی بچی آج دوڑ رہی ہے، اور یہ آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا اور حسین کی بیٹی آگے جا رہی تھی، اس نے جا کر کے حسین پاک کی بیٹی کی پیٹ پہ اتنی زور سے تھپکی ماری، جیسے ہی تھپکی ماری منہ گھسٹ جاتا ہے، ریتے میں منہ گھس جاتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے۔ اللہ جانے ناک سے نکلا یا منہ سے نکلا، یہ خون نکلنے لگا۔ سیدہ سکینہ کہہ رہی ہے پپو مجھے بچا لو، پپو مجھے بچا لو۔ اس ظالم نے بالوں کو پکڑا اور جیسے ہی بال پکڑے بٹھالا، حضرت سکینہ کی بالی کی طرف کو جب ہاتھ لے گیا، حسین پاک کی بیٹی ڈر جاتی ہے، اس نے منہ گھمایا۔ سیدہ نے جب منہ گھمایا اور منہ گھمانا تھا، اس ظالم نے اتنی زور سے منہ پہ تماچا مارا، حضرت سکینہ کے منہ پہ 5 انگلی چھپ جاتی ہے۔ پیارو تمہیں کیا پتا ہے کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ آج کے بعد اٹھ کھیلیاں مت کھیلنا۔ ان سید زادیوں کو دیکھو، حضرت سکینہ کی چیخ نکل گئی، ارے کم از کم ظالم وہ جو بالی تھی اس کو کھول لیتا، مگر اس ظالم نے کھولا نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اس نے بالی پکڑی اور پکڑنے کے بعد اتنی زور سے کھینچی، سیدہ سکینہ کا کان چر جاتا ہے، خون نکلنے لگا۔ حضرت سکینہ حسین پاک کی بیٹی چیخ نکل گئی اور جا کر کے پھپھو کی گود میں گری، کربلا کی مٹی یہاں اٹھا کر کے لگا دی، کہا بیٹی، وہاں کہا بیٹی زبان سے کچھ شبد مت نکالنا، زبان سے کچھ لفظ مت نکالنا، کیونکہ ہم جو ہیں صابر گھرانے کے ہیں، ہمیں ابھی صبر کرنا ہے، تمہارے بابا کا بھی امتحان پورا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھو امام حسین پاک کا سر پاک کربلا شریف میں رہ گیا۔ 10 محرم کو شام تک یہ لوگ یلغار کرتے رہے۔ اب جب 11 محرم آتی ہے، ان لوگوں نے حسین پاک کے نیزے کو خوالی کے سر پر ٹانگا اور لے کر کے چل دیے۔ حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ظالم
जालिम गुंडागर्दी कर रहे थे, हुसैन पाक की लाश मुबारक बगैर कफन के, बगैर नमाजे के, बगैर नमाजे जनाजा के करबला शरीफ में आप आराम फरमा रहे। सैयदजादे वहीं पर है। 10 मुहर्रम गुजर जाती है मगर 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं होती है। फिर ये 11 मुहर्रम को उन सैयदजादियों के हाथ बांध लेते हैं। अरे जिनके बारे में कुरान की आयतें उतरी है, किसी के हाथ आगे को है, किसी के हाथ पीछे को है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बांध लिए, सैयदा सकीना के हाथ बांध लिए, उम्मे रुबाब के हाथ बांध लिए, शहरबानों के हाथ बांध लिए। और बांधने के बाद अब ये लोग चलते चले जा रहे हैं। 11 मुहर्रम को करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिसका नाम मकाम कादरिया है। उन लोगों ने आकर के 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा अदा की और शहीदों की नमाज जनाजा अदा की है। 11 मुहर्रम को याद रखना, हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई है। लेकिन अब जरा सुनो, ये जालिम यजीदी कुत्ते लेकर के चल रहे हैं कैसे कैसे कैसी कैसी कुर्बानियां देनी पड़ी है। सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे हुए हैं, भूखे प्यासे 3 दिन के चलते चले जा रहे हैं। अब रास्ते में एक बूढ़ी औरत आती है, उसके हाथ में सूखी हुई रोटी के 3 टुकड़े हैं और वो कहती है मुझे पता नहीं है तुम कौन हो, इतना जरूर है कि तुम हुसैन के साथ में हो, जो भी हो हुसैन की तो कोई हो। ऐसा करो, मेरे पास कुछ और होता तो मैं खाना खिला देती। ऐसा करो, ये सूखी हुई रोटी के टुकड़े हैं, ये खा लो। और तुम जानती हो बेटी, ये जिसका सर है ये हुसैन है, हुसैन। और सैयदा ज़ैनब से बात कर रही है और वो बूढ़ी औरत बोली तुम्हें मालूम है हुसैन की एक बहन भी है जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है। अगर उस बहन को पता चल गया तो जालिम यजीदी अगर अपनी माँ की चादर उठा करके वो दुआ कर देंगी तो जालिम यजीदी धंस जाएंगे, सारे के सारे जमीन में धंस। अल्लाह अकबर। अब क्या पता था सैयदा ज़ैनब ही से बात हो रही, मालूम नहीं यही सैयदा ज़ैनब। कहा तुम जानती हो, ज़ैनब को जानती हो? कहा जी, मैं उनके घर बांधी रहती थी, मैंने हुसैन को हसन को गोद में खिलाया, मेरा नाम फिज़्ज़ा। ये वही फिज़्ज़ा थी जो कुरान में जिसकी तफसीर में आता है कि हसन हुसैन की तबीयत नासाज हो जाती है तो फातिमा ने 3 रोजे रखे, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। इसके शान नुज़ूल में अली ने 3 रोजे बोले और एक बांदी थी उसका नाम फिज़्ज़ा था, वो यही बांधी। बूढ़ी औरत का मैंने बचपन से देखा, सैयदा ज़ैनब को अगर जलाल आ गया इन यजीदियों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहा बूढ़ी माँ, ज़ैनब कोई और नहीं है, मैं ही हूं, मुझे देख लो। मैं अगर चाहूं जमीन फट सकती है मगर हमारी जबानों पे सब्र का ताला, हमारी जबानों में अभी सब्र का ताला है। अल्लाह ने हमें वो पावर दिया है, वो ताकत दी है। अगर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला जमीन पलटा देगा, जमीन फाड़ देगा, आसमान टपक आएगा। मगर हमारी जबान पे सब्र का ताला है, क्योंकि हमें अपने आप को नहीं बचाना है, नाना के दीन को बचाना है, नाना की शरीयत को बचाना है। अब मुझे बताओ कितनी मुश्किलों से ये दीन हम तक पहुंचा है। जरा सोचो, गौर करो, तुम्हारे जवान जवान बच्चे अगर इधर उधर खुराफात करें। अभी मैं आया हूं, मैंने देखा है रास्ते में कहीं प्रोग्राम भी हो रहा है, कोई जगह है रास्ते में, मुझे नाम मालूम नहीं है। जवान जवान लड़कियां मेले में घूम रही है, औरतें मेले में घूम रही है, जवान जवान लड़के लफंगे लड़के मेले में घूम रहे, एक दूसरों की तरफ को इशारे भी चल रहे होंगे, एक दूसरों की तरफ को देख रहे होंगे। मुझे बताओ, जरा सोचो, गौर करो, ये दीन इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, कितनी तकलीफें, कितनी बर्दाश्त। क्या ये लड़कियां जो बुर्के में थी, ये लड़कियां जो घूम रही हैं, ये गैर मुस्लिमों की है? नहीं नहीं, ये मुसलमानों की बेटियां हैं। ये बाप कहाँ है, इनकी माँ कहाँ है? इनके बाप ने इन्हें क्यों नहीं बताया, इनकी माँ ने इन्हें क्यों नहीं बताया? आज आजाद छोड़ दिया है, आज बिल्कुल नंगा नाच नचाने के लिए छोड़ दिया है। आज मेलों ठेलों में मैं कहता हूँ, ये लड़कियां अमेरिका से नहीं आई हैं, ये भी मेरी बहनें हैं कि नहीं है? ये लड़कियां इंग्लैंड से नहीं आई हैं, ये लड़कियां यूरोप से नहीं आई हैं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। ये बाप कहाँ है, ये माँ कहाँ है, ये भाई कहाँ है? भाई लफंगे भी घूम रहे हैं। कितनी लड़कियां, हजरत प्रोग्राम में तो बहुत कम लोग
بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سب گھومتے پھر رہے ہیں, کوئی چورن چاٹ کھا رہا, کوئی مٹھائی کھا رہا, کوئی کچھ, دکانیں لگی پڑی ہیں. ذرا سوچو, غور کرو, توجہ کرو. میرا دل پگھل گیا. تم مبارکباد کے لائق ہو یار, بہت پیارے ہو, بہت اچھے ہو. تم نبی کے بچوں کی محبت میں بیٹھے ہو نا, تو تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں گی, نسلیں. میں بتا رہا ہوں, تمہارے جو روپیے 1000 2000 اٹھتے ضرور ہیں, مگر انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ ہر سال یہ پروگرام کرتے رہنا, ہر سال, اور اپنی نسلوں کو بتا کے جانا, اپنی اولاد کی گھٹی میں حسین پاک اور نبی کے بچے سید زادوں کی محبت بٹھا کر کے جانا. اور یہ میری مائیں, میری بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹا تم میلوں ٹھیلوں میں مت گھومنا, تم اپنے آپ کو اچھا کر لینا. تم دنیا والوں کو بتا دینا, ہم فاطمہ تو نہیں ہو سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور ہو سکتے ہیں. اگر تم نے ایسا کیا تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ. کل پھر ہماری گفتگو ہوگی اور میں دل سے تمہیں دعائیں دے کر کے جاؤں گا. سمجھ رہے؟ جلدی آنا, مجھے لگتا ہے مغرب کے بعد سے ہی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اور پھر دعا ہوگی, دعا ہوگی, دعا ہوگی. میں دل سے دعائیں ابھی بھی دیتا ہوں. اللہ ان علماء کو سلامت رکھے, ان بھائیوں کو سلامت رکھے, ان بچیوں کو, ان بچوں کو